اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، پھینک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین بھی احتشام، آج ہم اللہ عز و جل کی دی ہوئی توفیق سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، اس تعلق سے گفتگو کریں گے، بغور سماعت فرمائیے۔ مناظر اسلام حضرت علامہ محمد سعید اسد صاحب فرماتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم بشری کے ساتھ ہر جگہ موجود ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس طرح آسمان کا سورج اپنے جسم کے ساتھ آسمان پر ہے لیکن اپنی روشنی اور نورانیت کے ساتھ روئے زمین پر موجود ہے، اس طرح نبوت کے آفتاب حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر جسم بشری کے ساتھ گنبد خضرا میں جلوہ گر ہے، لیکن اپنی نورانیت روحانیت علمیت کے ساتھ ہر جگہ جلوہ گر ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد اور بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا، اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکتا ہوا آفتاب۔ آیت کریمہ میں لفظ شاہد کا معنی گواہ ہے، اور گواہ اسے کہتے ہیں جو موقع پر موجود حاضر ہوتا ہے، لہذا لفظ شاہد سے مراد حاضر ہے۔ اس آفتاب کو کہتے ہیں، اور آفتاب بھی تمام عالم میں ہر جگہ موجود حاضر ہوتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سراج کہا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 143، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ۔ مزید ارشاد ہوتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں، اور اے محبوب تمہیں اور سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں۔ آیت کریمہ میں ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی امت کے افعال پر گواہی دیں گے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے افعال کی گواہی دیں گے، اور گواہی وہی دیتا ہے جو حاضر و ناظر ہوتا ہے۔ مسلم شریف جلد دوم صفحہ نمبر 390 میں ہے کہ
حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا حتیٰ کہ میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا۔ بخاری شریف مشکات شریف باب المعجزات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحہ کی خبر آنے سے پہلے ان کی موت کی خبر لوگوں کو دے دی۔ فرمایا کہ اب جھنڈا حضرت زید نے اٹھا لیا ہے اور وہ شہید ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ کی تلوار یعنی خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھا لیا ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے انہیں فتح عطا فرما دی ہے۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ جنگ موتا کا ہے، اور موتا مدینہ منورہ سے کافی دور ایک مقام کا نام ہے۔ جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرماتے، لہذا ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھ کر دوسرے علاقوں کے احوال کو ملاحظہ فرماتے ہیں، اور اسی کو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ سامعین دی احترام، بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتا تھا؟ تو مومن کہہ دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ عز و جل کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر میت کی قبر میں تشریف لاتے ہیں اور اسی کو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ یہ حوالہ سماعت فرمائیے، امداد السلوک، مترجم ہے مولانا عاشق علی صاحب، صفحہ نمبر ہے 25 اور 26۔ لکھا ہے کہ مرید کو یقین کے ساتھ یہ جاننا چاہیے کہ شیخ کی روح کسی خاص جگہ میں مقید و محدود نہیں ہے، پس مرید جہاں بھی ہوگا خواہ قریب ہو یا بعید تو گویا شیخ کے جسم سے دور ہے لیکن اس کی روحانیت سے دور نہیں۔ اور حوالہ ایک لیجیے، کتاب کا نام ہے حیات المسلمین، مصنف ہے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، صفحہ نمبر 9۔ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا اے برگزیدہ و پسندیدہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہوں تو موت آ جائے اور دنیا تنگ و تاریک ہو جائے۔ اور حوالہ لیجیے، کتاب کا نام ہے تقریر ترمذی، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 488 پر لکھا ہے کہ مجازیب یہاں بیٹھے ہیں اور کلکتہ کی ان کو خبر ہے۔ آپ نے یہ سب سماعت فرما لیا، اب کچھ سوالات کیے جاتے ہیں، ان کے جوابات بھی سماعت فرما لیجیے۔ سوال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حاضر و ناظر ہیں تو پھر مدینہ کیوں جاتے ہو؟ کرتے نا سوال یہ، جواب سنیے، اللہ عز و جل ہر جگہ موجود ہے تو خانہ کعبہ کیوں جاتے ہو؟ جس طرح کعبہ اللہ عز و جل کی تجلیات کا مرکز ہے، اسی طرح مدینہ شریف خصوصاً مزار نبوی بھی اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا مرکز ہے۔ اور ایک سوال کرتے ہیں، قرآن و حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیں بھی حاضر و ناظر کا لفظ نہیں آیا، پھر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر و ناظر کا لفظ کیوں بولتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے، قرآن کریم اور احادیث میں اللہ عز و جل کے لیے بھی حاضر و ناظر کا لفظ نہیں آیا، پھر کیوں اللہ عز و جل کے لیے حاضر و ناظر کہتے ہو؟ سامعین دی احترام، یہ چند باتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں جو ہے عرض کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔